بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعویذ کا استعمال اسلام میں جائز ہے یا ناجائز؟ کیا تمام کے تمام تعویذ مکمل طور پر حرام ہیں یا ان کی کچھ قسمیں حلال ہیں اور کچھ حرام؟ اور جو حلال ہیں ان کو حلال کیوں سمجھا جاتا ہے اور جن کو حرام کہا جاتا ہے انہیں حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ اور کیا تعویذات کا تعلق شرک اکبر یا شرک اصغر، چھوٹے یا بڑے شرک سے ہو سکتا ہے؟ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کو ابتدا سے لے کر انتہا تک دیکھیں گے اور نہایت ہی آسان الفاظ کے ساتھ قرآنی آیات اور احادیث کو دیکھ کر مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کے شروع میں کچھ ابتدائی باتیں آپ میں سے کچھ لوگوں کو پہلے ہی معلوم ہوں، تو اس لیے وہ حضرات ویڈیو کو آگے کر سکتے ہیں اور جن کو نہیں پتا وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ قبل اس کے کہ ہم یہ بات جانیں کہ تعویذ لٹکانا شرک اکبر ہے یا شرک اصغر، مناسب سمجھتا ہوں کہ شرک کی حقیقت یہاں پر مختصر مگر جامع طور پر آپ حضرات کو بتا دی جائے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نظیر و ہمسر بنا لے، جسے پکارے یا اس سے امید رکھے، یا اس سے ڈرے یا اس پر بھروسہ کرے، یا اس سے بخشش طلب کرے یا اس سے التجا کرے، یا کسی سے ان معاملات میں مدد طلب کرے جن پر صرف اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے، یا کسی کے لیے جانور ذبح کرے یا اس کے لیے نذر مانے، کیونکہ ہر قول یا عمل یا عقیدہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، خواہ وہ کام واجب ہو یا مستحب ہو، اس کام کو غیر اللہ کی طرف پھیرنا شرک ہے۔ چنانچہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہی رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں اور آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تاکہ اسے پہچانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، اور پورا دین بھی اسی کا ہی ہوا، اس لیے اطاعت بھی اسی کی ہو، دعا اور پکار بھی اسی سے ہی کی جائے۔ معزز ناظرین، بنیادی طور پر شرک کی دو قسمیں ہیں، پہلے نمبر پر شرک اکبر اور دوسرے نمبر پر شرک اصغر، یعنی بڑا شرک اور چھوٹا شرک، اور ان دونوں کے درمیان دنیاوی اور اخروی لحاظ سے فرق ہے۔ چنانچہ دنیا میں شرک اکبر کے مرتکب پر مرتد کی حد قائم کی جائے گی، اس کی زندگی کے تمام معاملات و مسائل میں اس پر مرتد کے احکام نافذ ہوں گے، جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے تمام نیک اعمال باطل ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے، لیکن آخرت میں اس کی پاداش و نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایک اور جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بس شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے تمام گناہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، رہا شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک، تو اس کا معاملہ شرک اکبر سے مختلف ہے، اگرچہ یہ بھی خطرناک ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ شرک اصغر گناہ کبیرہ سے بڑا گناہ ہے، اگرچہ شرک اکبر کے درجہ کا نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دونوں قسم کے شرک کا فرق ہمیں کیسے معلوم ہو کہ تعویذ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر، یعنی تعویذ لٹکانا بڑا شرک ہے یا چھوٹا؟ اس سلسلے میں متعدد قاعدے اور ضابطے ہیں جن کے ذریعے شرک اکبر اور شرک اصغر میں تفریق کی جا سکتی ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔
پہلے نمبر پر کسی شخص نے شرکیہ الفاظ استعمال کیے ہوں لیکن اس کا مقصد غیر اللہ کی کسی طرح عبادت نہ ہو تو یہ شرک اصغر ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ و شئت، کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوگا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ تم صرف یہ کہو کہ جو صرف اور صرف اللہ چاہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں شخص چاہے، بلکہ یوں کہو کہ جو اللہ تعالی چاہے پھر فلاں شخص چاہے۔ ناظرین اکرام، انسانی زندگی میں چھپا خفیہ شرک جس کا مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے وضاحت فرمائی ہے کہ الفاظ میں شرک کا مظہر ہی شرک خفی یعنی پوشیدہ شرک ہے، اور شرک خفی ہی شرک اصغر ہے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انداد ایسا شرک ہے جو رات کی تاریکی میں چکنے سیاہ پتھر پر چلنے والی چیونٹی کی آواز سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ تم کہو قسم ہے اللہ کی اور تمہاری زندگی کی اور میری زندگی کی کہ اگر یہ کتیا نہ ہوتی تو چور ہمارے گھر میں آ جاتا۔ اسی طرح کسی سے یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور تم چاہو، اور یہ کہنا کہ فلاں شخص نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ فلاں کو بیچ میں نہ لاؤ کیونکہ یہ سب کا سب شرک ہے۔ شرک اصغر کو پہچاننے کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ انسان کے معاملات و عبادات کے اغراض و مقاصد کچھ اور ہوں تو یہ شرک اصغر ہے۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ بس دنیاوی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں، وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان اپنی نماز اس لیے خوبصورت طریقے سے پڑھے کہ دوسرا شخص اسے دیکھ رہا ہے یا اسی قسم کے دوسرے مقاصد پیش نظر ہوں، تو ایسی عبادات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر شرک اصغر قرار دیا ہے۔ چنانچہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم اپنے آپ کو پوشیدہ شرک سے بچاؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پوشیدہ شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نماز اس لیے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی طرف لوگوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں میں اچھا بننے اور اپنی تعریف کروانے کے لیے کہ یہ بڑی خوبصورت اور خشوع و خضوع والی نماز پڑھتا ہے، یہ ہے پوشیدہ شرک۔ شرک کو پہچاننے کا تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے اسباب اور ذرائع کیسے استعمال کیے گئے ہیں، یعنی آدمی ایسے سبب اور وسیلہ پر بھروسہ کر لے جو دراصل نہ شرعی نقطہ نظر سے سبب ہو اور نہ ہی قدرتی طور پر، تو اگر تو اس شخص کا اس سبب پر مکمل اعتماد نہ ہو اور نہ ہی یہ گمان ہو کہ یہ سبب اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے بغیر بذات خود اثر انداز ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس سبب کے لیے کسی طرح کی عبادت کرے تو ایسی صورت میں یہ شرک اصغر ہوگا۔ اس لیے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص کو بدشگونی نے اس کی ضرورت سے واپس پھیر دیا اس نے شرک کیا۔
صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہو کہ اے اللہ بھلائی صرف تیری ہی جانب سے ہے اور قضاء و قدر صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ بحث سے ظاہر ہوتا ہے کہ شرک اصغر ایسا شرک ہے جس سے نہ اصل ایمان جائے اور نہ خالص عبادت کے درجے کو پہنچے کہ عبادت غیر اللہ کے لیے ثابت ہو جائے۔ اور اسی وضاحت کے پیش نظر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ تمام ریٹھوں، موتیوں، دانوں، کوڑیوں اور مچھلی کے دانت وغیرہ کے تعویذ لٹکانا شرک اکبر ہے یا شرک اصغر؟ معزز ناظرین، در حقیقت تعویذ لٹکانا شرک فی الاسباب میں سے ہے، اور یہ شرک صاحب تعویذ کے احوال و کوائف کے اعتبار سے کبھی شرک اکبر ہوتا ہے، کبھی شرک اصغر۔ اس لیے نہ مطلقاً اسے شرک اکبر کہا جا سکتا ہے اور نہ شرک اصغر، بلکہ اس کے لیے تعویذ پہننے والے اور تعویذ لکھنے والے کے حال پر غور کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص بت لٹکائے یا شرکیہ کلمات لٹکائے جس میں غیر اللہ سے استغاثہ ہو یا غیر اللہ سے شفا و صحت کی التجا ہو، یا صلیب لٹکائے تو یہ سب بلا شبہ شرک اکبر ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوڑی، دھاگا وغیرہ لٹکا کر اس پر مکمل اعتماد کر لیا اور گمان کیا کہ یہ بذات خود بلا کو ٹالنے والے ہیں تو یہ بھی شرک اکبر ہے ورنہ شرک اصغر ہے۔ معزز ناظرین، اس معاملے کی مزید وضاحت کے لیے ایک انسان اور مسلمان کا ان تین باتوں کا جاننا اور سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی بیماری اور علاج کے لیے اسی چیز کو سبب بنائے جس کا سبب ہونا شرعی طور پر یا قدرتی طور پر ثابت ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیماری کے علاج یا شفا کے لیے جو بھی سبب اختیار کیے جائیں، چاہے وہ شرعی اور قدرتی ہی کیوں نہ ہو، انسان ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے بلکہ مسبب الاسباب قادر مطلق اللہ پر ہی بھروسہ کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بندے کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اسباب کتنے ہی بڑے اور طاقتور کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تقدیر میں جکڑے ہوتے ہیں۔ اور اس پر بھی یقین رکھے کہ اللہ اگر چاہے تو اپنی قضاء اور حکمت کے مطابق ان اسباب کے اثرات کو جاری اور باقی رکھے تاکہ بندے ان اسباب کی حقیقت پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ کو پہچان لیں۔ ناظرین اکرام، آخر میں ابن باز رحمہ اللہ کے متعلق بھی جان لیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ چنانچہ وہ تعویذوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ان میں شیطانوں کے نام ہوں یا ہڈیوں، ریٹھوں اور کیلوں کے تعویذ ہوں یا طلسمات یعنی حروف مقطعات ہوں یا ان سے مشابہ کوئی اور چیز ہوں تو یہ شرک اصغر ہے۔ اور یہی تعویذ کبھی شرک اکبر ہو جاتے ہیں کہ اگر تعویذ استعمال کرنے والا یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ تعویذ اس کی حفاظت کریں گے یا اس کی بیماری دور کریں گے یا آنے والی مصیبت کو ٹال دیں گے تو یہ شرک اکبر ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ تعویذ پہننا اور لٹکانا حرام کیوں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔